صلی اللہ رسول الکریم افضل الصلاۃ واتم السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین برک الامین نبی الحرمین امام الثقلین وسیلتنا فی الدارین المدین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا و مرشدنا نبینا و مولانا محمد نبی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آل طاہرات امہات المؤمنین وعلى اصحابہ المکرمین المسترشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محبت کے ساتھ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خورشید و ماہتاب ناختر کا ذکر ہے، خورشید و ماہتاب ناختر کا ذکر ہے، حسن صدف نے تابش گوہر کا ذکر ہے، کیوں میرے لب پہ ذکر شمیم و نسیم ہو، گلشن کا ذکر ہے نہ گل تر کا ذکر ہے، پیش نظر ہے اس رخ پر نور کا جمال، پیش نظر ہے اس رخ پر نور کا جمال، میرے لبوں پہ وصف پیمبر کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب معزز و مکرم حضرات گرامی، جناب محترم قاری غلام مصطفیٰ صاحب ناظم اعلیٰ اشاعت اسلام دعوت اسلامی، جناب محمد ساجد سعید صاحب اتاری صاحب مدرس جامعہ غوثیہ، اور جناب محترمی قاری محمد عظیم صاحب سعیدی، اس کے علاوہ جملہ ثناخانہ مصطفیٰ، علماء کرام، آباء ذی وقار جو محفل میں تشریف فرما ہیں، معزز و مکرم و محترم محتشم جملہ احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترمی برادرم، جن کے دم قدم سے اور جن کی محبت سے اس محفل کو ضیاء بخشی گئی، جناب محترمی برادرم محمد عظیم صاحب اور جناب محترمی برادرم چودھری محمد رحمت صاحب، ان کے جملہ باب ذی وقار دوستوں، عزیزوں، بھائیوں اور جملہ باب ذی وقار، محفل مقدس ہر حوالے سے مقدس و محترم ہے، میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ مبارکبادی، محبت، عقیدت اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کی محفل بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے محترمی برادرم جناب چودھری محمد رحمت اللہ صاحب کو، اس کے صاحبزادے کو قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ باقی سب لوگوں کو عظمتیں تو سب لوگوں کو ملیں گی، سب لوگوں کو خوشیاں بھی نصیب ہوں گی، لیکن یہ عظیم خوشی ہوتی ہے جس خوشی کے خوشی کرنے کے اوپر بھی، اور جتنے لوگ ان لوگوں میں مبارکباد پیش کرنے والے ہوتے ہیں، خوشی پیش کرنے والے ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو بھی برابر کا شریک اور برابر کا ثواب نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ لاکھ برکت عطا فرمائے، لاکھ سعادتیں نصیب فرمائے اس محفل مقدس کو بھی، اس جگہ کو بھی، ان جملہ معاملات کو بھی، تمام احباب کو بھی۔ حضرات گرامی، یہ توحید، یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، یہ روزے، یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ توحید خدا، یہ ذات خدا، یہ اس کی تفریق، یہ اس کی تمثیل، یہ اس کی یکتائی، بھئی یہ سب کچھ کیا ہے؟ بھئی کیا دلیل ہے انسان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایک ہے؟ جب میں نے اپنے متکلم سے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ صاحب عمارت بتاتی ہے کہ معمار ہوگا، شعر کہتا ہے کہ شاعر ہوگا، تصویر کہتی ہے کہ مصور ہوگا، اور کائنات کہتی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے۔ پھر میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ تکلف جو ہے روزے کا، نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ مومن کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟
کیا صرف اور صرف توحید کو ماننے والا مومن ہوتا ہے؟ کیا صرف اور صرف تقوی کا اظہار کرنے والا مومن ہوتا ہے؟ کیا صرف اور صرف پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا مومن ہوتا ہے؟ تو جناب میں بھی آپ کے سامنے ایک یہودی پیش کر سکتا ہوں جو توحید کا قائل ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا قائل ہے، لیکن کوئی بندہ بھی اس کو مسلمان نہیں کہتا، مومن نہیں کہتا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب صرف اور صرف تقوی ہی اور پرہیزگاری ہی ایمان ہے، میں آپ کے سامنے ایک ہندو پیش کر دیتا ہوں جو کبھی سود نہیں لیتا، جو کبھی زنا نہیں کرتا، جو کبھی غلط کام نہیں کرتا، لیکن کوئی بندہ بھی اسے مومن اور مسلمان نہیں کہتا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ صرف اور صرف توحید ایمان نہیں، صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہی ایمان نہیں، تو کوئی اور چیز ایسی ہے جو توحید کے ساتھ جب ملتی ہے تو تب ایمان مکمل ہوتا ہے، اور تب بندہ مومن بنتا ہے، وہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بندہ رسالت مصطفیٰ کا اقرار کرتا ہے، توحید بھی بندے کو مل جاتی ہے، رسالت بھی بندے کو مل جاتی ہے، پھر اس کے سبب سے رب تعالیٰ تقوی بھی بندے کو اختیار عطا فرما دیتا ہے، پرہیزگاری بھی نصیب فرما دیتا ہے، تو پھر تب بندہ مومن بنتا ہے۔ کیا بات تھی شیطان میں؟ بھائی وہ معلم العلوم نہیں تھا، وہ فرشتوں کو درس نہیں دیتا تھا، لیکن جس وقت رب تعالیٰ نے اپنے مظہر صفات کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصود فطرت کو بنایا، تو بڑے عظیم طریقے سے بنایا۔ زمین کی وسعت بنی تو کن سے، آسمان کی رفعت بنی تو کن سے، فرشتوں کا تقدس بنا تو کن سے، عصمت حور بنی تو کن سے، پہاڑوں کی بلندی بنی تو کن سے، سمندروں کی روانی بنی تو کن سے، ساری کائنات بنی تو کن سے، لیکن معبود بنانے کی باری آئی، فرمایا کن کا سانچہ توڑ دو، یہ غیروں کے لیے تھا، یہ غیر نہیں، یہ جار ہے، یہ عام نہیں، یہ خاص ہے۔ فَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، ہم اپنے معبود کو اپنے دونوں دستے اور دستے قدرت سے تخلیق فرمائیں گے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جس وقت ودیت روح کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، آسمان میں رفعت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، زمین میں وسعت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، پہاڑوں میں بلندی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، سمندر میں روانی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، فرشتوں میں عظمتیں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، جنات میں روح آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، ساری کائنات بن گئی، لیکن اپنے محبوب کی باری آئی، فرمایا کن کا سانچہ توڑ دو، یہ غیروں کے لیے تھا، یہ غیر نہیں، یہ یار ہے، یہ عام نہیں، یہ خاص ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم اس میں اپنے روح پاک میں سے روح عطا فرمائیں گے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفحہ دار پہ سند گر قدرت نے امیر تصویر محبوب کی وہ کھینچی کہ قلم توڑ دیا۔ حضرات گرامی، الحمدللہ مسلمان لوگ، ہم مومن لوگ دن رات کے اندر میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کتنی پڑھتے ہیں؟ 5 الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پڑھتے ہیں رب تعالیٰ ان کو اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل مقدس کے ساتھ ان کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن 5 نمازیں جب پڑھتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے 5 نمازوں کے اندر میں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہاں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پر آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک آیا ہے، حالانکہ اور بھی نبی موجود ہے دنیا کے اندر میں، 1,24,000 پیغمبر موجود ہیں، لیکن یہاں پر درود پاک کے اندر میں نماز جو خالص ہماری عبادت ہے، جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، جس کے بغیر کام بھی نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض فرمائی۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ 5 کیوں بیان عطا فرمائی، 4 کیوں عطا نہیں فرمائی، 3 کیوں عطا نہیں فرمائی، 6 کیوں عطا نہیں فرمائی؟ اس کا جواب اللہ کے محبوب کی زبان اقدس سے سنیے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جب یہودی نے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب، اے نبی آخر زمان آپ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازیں کیوں عطا فرمائیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر میں 5 قبلے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں۔ بیت المقدس قبلہ اول، بیت اللہ شریف مومنوں کا قبلہ، بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، عرش اللہ خاص الخاص فرشتوں کا قبلہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جب انسان جو ہے جنگلوں میں ہو، جب انسان صحراؤں میں ہو اور پتہ نہ چلے قبلہ کدھر ہے، پھر فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کر لو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے، وہی تمہارا قبلہ اول ہے، وہی عظیم قبلہ ہے رب تعالیٰ کی ذات پاک۔ اب جو ہے 5 قبلے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ 5 نمازوں کے اس کو جو ہے ثواب کی وجہ سے 5 قبلوں کا ثواب نصیب فرما دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ 5 نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے اندر غور کریں، نماز کے اندر میں ہے اللہم صلی علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک کیا، اور بھی نبی موجود ہیں، آدم علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ آدم علیہ السلام تمام جو ہے نبیوں کے والد گرامی ہیں، تمام کے جو ہے باپ ہیں دنیا کے، آدم علیہ السلام کا ذکر آ جاتا، کما صلی تعالیٰ آدم والا آل آدم، تو ساری کائنات اس کے اندر میں آ جاتی، درمیان سے اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک کیوں بیان فرما دیا؟ اگر کئی نبیوں کا ذکر یہاں پر کیا جاتا، اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلیت آدم و عیسیٰ و موسیٰ والاسباط والنوح، بہت سے نبیوں کا ذکر کر دیا جاتا اور زیادہ بات بہتر بن جاتی، لیکن صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک کیوں کیا گیا؟ بھئی اگر فردوں کے اندر میں تقسیم کر دیا جاتا، فردوں میں ایک نبی کا ذکر ہوتا، سنتوں میں کچھ نبیوں کا ذکر ہوتا، نفلوں میں کسی نبی کا ذکر ہوتا، تو پھر بھی بات بن سکتی تھی۔ یا نمازوں کی تقسیم کر دیا جاتا، فجر کی نماز میں فلاں نبی کا ذکر، ظہر کی نماز میں فلاں نبی کا ذکر، مغرب کی نماز میں فلاں نبی کا ذکر، لیکن ہر نماز کے اندر میں خواہ سنت ہو، خواہ فرض ہو، خواہ مستحب ہو، خواہ جس قسم کی نماز بھی ہو، خواہ صبح والی ہو، ظہر والی ہو، عصر والی ہو، ایک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک آتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اصل میں اس کے پیش منظر میں جانا پڑے گا۔ امام کسرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ تھی کہ اس بات کا پیش منظر تھا، وہ پیش منظر کون سا تھا؟ جب رب تعالیٰ نے کہ محبوب خلیل اللہ نے خانہ کعبہ شریف مکمل کیا، ابراہیم علیہ السلام جس وقت انسان مزدوری کرتا ہے نا، کسی چیز کو بناتا ہے، مصری والا کر لیتا ہے، تو ان کی عادت ہوتی ہے، مزدور کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کو مزدوری ملتی ہے، مصری کو مزدوری ملتی ہے، اس کو معماری کرنے کا جو ہے اس کو جو ہے اجر ملتا ہے۔ اب خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، آپ کی اماں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں سب حضرات، اور کھڑے ہونے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا کے لیے جب ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے میرے ابراہیم یاد رکھ تو نے میرے خانہ کعبہ شریف کی معماری کی ہے، تیرے شہزادے نے مزدوری کی ہے، تیرے گھر والوں نے خدمت کی ہے، اے ابراہیم کائنات کی جو چیز بھی تو چاہتا ہے، کائنات کی عظمتیں چاہتا ہے، مجھے عطا فرما دوں گا، بعد میں تو جن کے اندر خیال کرے گا پہلے ہم عطا فرما دیں گے۔ کائنات کی سربری چاہتا ہے، کائنات کی عظمتیں چاہتا ہے، کائنات کے علوم چاہتا ہے، کائنات کی تسخیر چاہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام عطا فرما دیں گے، دعا تو کرو، ہاتھ تو اٹھاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھائے نا تو بڑی عجیب قسم کی کیفیت تھی، بڑی عجیب قسم کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 10 سے 10 اٹھائے اور اب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، بار الہ یہ جو خانہ کعبہ شریف میں نے بنایا، تو نے کرم نوازی عطا فرمائی، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے ابراہیم جو دعا بھی میں کروں گا میری دعا قبول فرمائے گا، بار الہ کرم نوازی عطا فرما، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت میں سے جو بندہ بھی اس خانہ کعبہ شریف میں حاضر ہو کر یا اس خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے یا خانہ کعبہ شریف کا تصور کر کے جو بھی دعا کرے، بار الہ اس کی دعا قبول فرمانا، بار الہ اس کی مغفرت فرمانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، فرمایا ابراہیم ہم نے تیری دعا کو قبول فرمایا، جو بندہ بھی خانہ کعبہ کا تصور کر کے دعا کرے گا دعا بھی قبول فرمائیں گے، اس کی مغفرت بھی اس کو نصیب فرما دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کا وقت آیا، اسماعیل علیہ السلام نے اب اپنی امت بھی تھی، یہ بھی تو زمانے کے نبی بننے تھے یا نبی تھے اس زمانے کے اندر میں، اب انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا نہیں کی، اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے ہمارے لیے دعا کی۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، با الہ جو بھی نوجوان بندہ اس خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کرے اس کی دعا بھی قبول فرمانا، اس کی بخشش بھی فرما دینا۔ فرمایا اسماعیل تیری بھی دعا قبول فرمائی۔ اب بی بی ہاجرہ نے عرض کی، با الہ جو بھی خاتون بڑی ہو یا بوڑھی ہو، چھوٹی بچی ہو یا بڑی عمر کی ہو، جو بھی اس کی طرف منہ کر کے دعا کرے اس کی دعا بھی قبول فرمانا، اس کی بخشش بھی فرما دینا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اس کی دعا بھی قبول فرمائیں گے، بخشش بھی نصیب فرما دیں گے۔ فرمایا ابراہیم اور کیا مانگتے ہو؟ عرض کی، با الہ ایک بات ہے، دل کے اندر میں ایک ہی تپش ہے، دل کے اندر میں ایک ہی تشنگی ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ عرض کی، با الہ ربنا وابعث فیہم رسولا، تو نے اپنے سونا محبوب بھی تو تعالیٰ فرمانا ہے، کرم نوازی عطا فرما دے، میری جھولی بھی عطا فرما دے، مجھے جد امجد بنا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے دعا کرنے میں کمال کر کے رکھ دی، ابراہیم تو بڑا کمال کا بندہ ہے، تو بڑی عظمتوں والا ہے، تو بڑی جو ہے شانوں والا ہے، ابراہیم تو نے بھی کمال کر کے رکھ دی ہے، لیکن میں بھی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ابراہیم جب تک میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت جب تک جو ہے نماز پڑھتی رہے گی، اور جب نماز پڑھے گی جب تک تیرا نام نہیں لے گی اس کی نماز ہم مکمل نہیں ہے۔
کیا بات ہے، سبحان جتنے اللہ۔ پیغمبر بھی ہیں سب کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، اپنے طریقے سے وہ ذیشان نبی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت کو جو ہے یاد رکھا دعاؤں کے اندر میں، اور پھر اللہ کے محبوب کے جو ہے سرکار کی تشریف آوری کا ذکر کیا، سرکار کے میلاد کا ذکر کیا، سرکار کی جو ہے بعثت کا ذکر کیا، اللہ کے محبوب کی آمد کا ذکر کیا۔ فرمایا ابراہیم تو نے کمال کر کے رکھ دی ہے، میرے محبوب کی محبت کا تو نے ذکر کیا ہے، میرے محبوب کی بعثت کا ذکر کیا ہے، میرے محبوب کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ بے شک تو ذیشان نبی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی جو ہے میرے محبوب کی امت نماز پڑھے گی، جب تک تیرا نام نہیں لے گی ان کی نماز مکمل نہیں ہونے دے گی۔ زمین صدقے دماں صدقے مکی صدقے مکاں صدقے خرام ناز پر شاہا تیرے دونوں جہاں صدقے، زمین پاؤں پہ صدقے سر پہ ان کے آسماں صدقے، میرے آقا و مولا پر ہوا سارا جہاں صدقے۔ زمین پاؤں پہ صدقے سر پہ ان کے آسماں صدقے، میرے آقا و مولا پر ہوا سارا جہاں صدقے۔ حضرات گرامی نتیجہ کیا نکلا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا، اگر زمانے کا نبی ہوگا اس کو اور عظمت عطا فرما دیں گے، اگر کوئی غلام ہوگا اس کو جو ہے زمانے کا ہم امام بنا کے جو ہے رکھ دیں گے، اگر کوئی غریب میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اور عظمت عطا فرما دے گا۔ ایک اور نبی کا ذکر کرتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، امام حاکم بیان فرماتے ہیں، امام بیہقی بیان فرماتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر میں، حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تورات مقدس کو کھولا، اپنے الواح مبارک کو کھولا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسی امت آئے گی جس کو رب تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا، جب وہ اپنے دست اقدس دعا کے لیے بلند کریں گے نا وہ امت، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو بڑی عظمت والی امت ہے، یہ تو بڑی شان والی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے اپنی کتاب کو کھولا اور پڑھا، آگے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسی عظیم امت آئے گی جس کو رب تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا، جس وقت وہ نیکی کا ارادہ کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرما دے گا، اور جب وہ نیکی کر لے گی اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ یہ تو بڑی عجیب قسم کی امت ہے، یہ تو بڑی عظیم قسم کی امت ہے، یہ تو بڑی شاکار اور بڑی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذیشان امت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور آگے پڑھتے ہیں، آگے جب دیکھا نا تو موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ جاتے ہیں، جب فرمایا کہ ایک ایسی عظیم امت آئے گی جس کو رب تعالیٰ جو ہے علم الاولین بھی عطا فرمائے گا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ علم الآخرین بھی عطا فرمائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی با الہ میں بھی زمانے کا نبی ہوں، میں بھی زمانے کا پیغمبر ہوں، یہ جو امت آ رہی ہے نا جس کی دعائیں تو قبول فرمانے والا ہے یہ میری امت ہے نا؟ فرمایا نہیں موسیٰ یہ تیری امت نہیں۔ عرض کی با الہ پھر کس کی امت ہے؟ فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ عرض کی با الہ تو خالق کی کائنات ہے، تو قادر مطلق ہے، اپنے محبوب کو اور امت عطا فرما دے، یہ ذیشان امت مجھے عطا فرما دینا۔ فرمایا نہیں، جو کچھ اپنے محبوب کے ساتھ منسوخ کر لیا اپنے محبوب کو عطا فرماؤں گا۔ ابھی پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اگلی بات کی، با الہ ایک ایسی امت میں نے دیکھی ہے جب نیکی کا ارادہ کرے گی تو ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور جس وقت وہ نیکی کر لے گی 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت ہے، اور میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت کو اس کے ساتھ جب منسوب کر دیا ہے تو کسی کو نہیں دے سکتا۔ اگلی بات علم الاولین والآخرین، یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ میرے محبوب کی امت پاک ہے، محبوب کو عطا فرماؤں گا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی فخر والی بات نہیں کی، نبی کا جو کام ہوتا ہے نا وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی محبت امٹ آئی کہ بھائی جس کی امت کا یہ مقام مرتبہ ہے اس نبی کا کیا مقام مرتبہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں با الہ یہ جو پہلی والی امت ہے نا یہ تو نہیں دے سکتا، نہ دے، اگلی والی امت ہے وہ نہیں دینا چاہتا، نہ دے، علم الاولین والآخرین والی امت ہے وہ نہیں دینا چاہتا، نہ دے، لیکن ایک کرم نوازی عطا فرما، مجھے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا امتی تو بنا دینا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی کرم نوازی عطا فرما۔ اب آپ خود اندازہ کریں نبی کا مقام تو تھوڑا سا مقام ہوتا ہے، نبی کا تو بہت بڑا مقام ہوتا ہے، پیغمبر کا تو بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ جب آپ درجات کو دیکھیں گے نا سب سے پہلے بشر کا مقام ہوتا ہے، بشر کے اوپر جو ہے سالک کا مقام ہوتا ہے، سالک کے اوپر ابرار ہوتے ہیں، ابرار کے اوپر نجبا ہوتے ہیں، نجبا کے اوپر نخبا ہوتے ہیں، نخبا کے اوپر اوتاد ہوتے ہیں، اوتاد کے اوپر ولی کا مقام ہے، ولی کے اوپر ولی کامل کا مقام ہے، ولی کامل کے اوپر ولی اکمل کا مقام ہوتا ہے، ولی اکمل کے اوپر جو ہے کتب کا مقام ہوتا ہے، کتب کے اوپر قطب الاقطاب کا مقام ہوتا ہے، قطب الاقطاب کے اوپر قطب الارشاد کا مقام ہوتا ہے، قطب الارشاد کے اوپر غوث کا مقام ہوتا ہے، غوث کے اوپر غوث زمان کا مقام ہوتا ہے، اور غوث زمان کے اوپر غوث اعظم کا مقام ہوتا ہے۔
اور غوث اعظم کے اوپر تبع تابی کا مقام ہوتا ہے، تبع تابی کے اوپر تابی کا مقام ہوتا ہے، تابی کے اوپر صحابی کا مقام ہوتا ہے، صحابی کے اوپر جو ہے عشرہ مبشرہ کا مقام مرتبہ ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ کے اوپر 4 یار کا پنجتن پاک کا مقام مرتبہ ہوتا ہے، 4 یار پنجتن پاک کے اوپر تمام نبیوں کا مقام مرتبہ ہوتا ہے، تمام نبیوں کے اوپر تمام رسولوں کا مقام مرتبہ ہوتا ہے، تمام رسولوں سے اوپر اولو العزم رسولوں کا مقام مرتبہ ہوتا ہے، اولو العزم رسولوں سے اوپر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا مقام مرتبہ ہے، اور میرے محبوب محمد رسال، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسال، نعرہ رسال، شان مصطفیٰ، اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ سے اوپر رب تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے۔ تو حضرات گرامی آپ خود اندازہ کریں نبی کہاں پہ کھڑا ہے، زمانے کا رسول کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مقام تو آپ کو عطا فرمایا تھا، پیغمبری کا مقام تو آپ کو عطا فرمایا تھا، رسالت کا مقام تو پھر آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ کہتے ہیں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کا مجھے امتی بنا دے۔ رب تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آئی، فرمایا موسیٰ تو نے کمال کر کے رکھ دی ہے، اور میں بھی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اپنے محبوب کی محبت کو کبھی جو ہے فراموش نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ باقی سارے پیغمبر جب بھی مجھ سے کلام کریں گے کسی نسبت سے کلام کریں گے، کسی وسیلہ سے کلام کریں گے، کسی طریقہ سے کلام کریں گے، لیکن موسیٰ جب تیری باری آئے گی تمہیں ہم کلامی کا مقام عطا فرماتے ہیں، تمہیں زمانے کا کلیم اللہ بنا کر بھیجتے ہیں، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہم نے تمہیں کلیم اللہ کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرات گرامی نتیجہ کیا نکلا کہ جب کوئی پیغمبر میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، میرے محبوب کی محبت کا دم بڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے آئی، ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا کی محبت کا دم بھرا، رب تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محبت کا دم بھرا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا مقام عطا فرما دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو بھی سرکار سے محبت کرتا ہے نا، رب تعالیٰ اس کے اوپر کرم نوازیاں عطا فرماتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب جو ہے عکاسی فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسین ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھئی وہ بھی حسین بن جاتا ہے جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ کیا بات ہے، ہاں جی، وہ بھی حسین بن جاتا ہے، وہ بھی جو ہے محبوب بن جاتا ہے، لوگوں کا معشوق بن جاتا ہے جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے ایسا کوئی عاشق تو نہیں دیکھا دنیا کے اندر میں کہ عاشق ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب سے جو محبت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے دنیا کا محبوب بنا دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت عکاسی فرمائی اسی محبوبیت کو دیکھ کر۔ آپ ذرا اندازہ لگیں، اگر کوئی غلام اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقام عطا فرماتا ہے۔ کون تھے بلال؟ بھائی رنگ کا وہ کالا تھا، پیشانی اس کی چھوٹی تھی، ہونٹ اس کے موٹے تھے، عربی نہیں حبشی تھا، آزاد نہیں بعید تھا، خاندان نہیں خاندہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں حبشی ہوں، پیسہ پاس ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ عربی تجھے آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ خاندہ ہے؟ اس نے کہا میں خاندہ ہوں۔ یہاں تک کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا یہاں پر میں عشق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بھائی کس کے ساتھ عشق ہے؟ بھائی مجھے اس کے ساتھ عشق ہے جس کے ساتھ رب تعالیٰ کو بھی محبت ہے۔ کیا بات ہے۔ لوگوں نے کہا جو عشق کرتا ہے ہم اس کو مارتے ہیں۔ اس نے کہا مارو، پھر مارنے کا کئی مار کھانے والا اکیلا۔ جب وہ مارتے مارتے تھک گئے نا، مارتے مارتے تھک گئے تو حضرت بلال مسکرا پڑتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جس کو مار پڑتے ہیں وہ روتا ہے، تو ہنس رہا ہے، تو دیوانہ تو نہیں؟ فرمایا دیوانہ نہیں لیکن پروانہ تو ضرور کیا بات ہے، کیا بات۔ پاگلو تم نے مجھے مارا تھا پیچھے ہٹ جاؤں، تم نے مجھے مارا تھا محبت سے کٹ جاؤں، تم نے مجھے مارا تھا محبت میں ناکام ہو جاؤں۔ تم جتنا مارتے ہو کھل اتر رہی ہے، خون بہ رہا ہے، ہڈی ٹوٹ رہی ہے، وہ دیکھو میرا سونا یار دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے اور میرا کام بن رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ آخر ہڈی ترواتا یار کو ملاتا حسن گیا عشق کے پاس، شمع گیا پروانے کے پاس، پھول گیا اندلیب کے پاس، بلال گیا کمری والے آقا کے پاس۔ حسن نے پوچھا عشق سے، یار نے ناز سے، شمع نے پروانے سے، پھول نے اندلیب سے۔ کمری والے آقا نے بلال سے پوچھا بلال کیا آقا مار پڑی ہے؟ کیوں مار پڑی ہے؟ میرے آقا تیرے نام سے مار پڑی ہے۔ اب دل یہ کرتا ہے، شوق یہ چاہتا ہے، ذوق کی محبت یہ ہے، شوق کی عقیدت یہ ہے کہ میرے آقا وہ مارتے رہے، کھال اترتی رہے، خون بہتے رہے، ہڈی ٹوٹتی رہے، آپ دیکھتے رہے، مسکراتے رہے اور بلال کا کام بنتا رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے کیا خوب تشریف فرمائی، فرمایا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا،
بلال چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کے تجھ کو حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، چھٹانا یہ آستان تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے ذوق میں مزے تو نے ستم کے لیے، بھئی جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف جو ہے جب تشریف لائے نا فاتح کی حیثیت سے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اذان دو بلال۔ حضرت بلال نے ادھر دیکھا، ادھر بھی بت کھڑے ہیں، ادھر بھی بت کھڑے ہیں، ادھر بھی بت کھڑے ہیں، یا رسول اللہ یہاں تو بت ہی بت ہیں، کہاں پہ اذان دوں؟ فرمایا آج کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ۔ سیدنا بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، جب کعبے کی چھت کے اوپر چڑھے نا پھر اور زیادہ حیران ہو گئے۔ ہاں جی، جب مدینہ پاک میں ہوتے تھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، جب صحراؤں میں ہوتے تھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، جب جنگلوں میں ہوتے تھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، آج تو کعبے کی چھت کے اوپر ہوں، آج میں کدھر منہ کروں یا رسول اللہ کدھر منہ کروں؟ فرمایا آج کعبہ کے کعبہ محمد مصطفیٰ کی طرف منہ کروں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر دنیا والوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، دنیا والوں نے دعوے کیے جناب ہم نے لوہے کو جو ہے ہوا کے اندر میں ٹھہرا دیا، بھئی کسی نے کہا ہم نے لوہے کو سمندر کے اندر میں ٹھہرا دیا۔ اللہ کے محبوب نے دعویٰ فرمایا ہم نے جو ہے غلام کو فرش سے اٹھایا عرش کے اوپر بٹھا دیا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کے تجھ کو حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، چھٹانا یہ آستان تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے ذوق میں مدے تو نے ستم کے لیے، بھئی جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ کیا بات، مزہ ہی نہیں۔ حضرات گرامی جو بھی اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرماتا ہے، اگر ذرہ ہوتا ہے تو آفتاب بن جاتا ہے، قطرہ ہوتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے، بے در آتا ہے تو ابو ذر بن جاتا ہے، کالا بلال آتا ہے تو زمانے کا امام بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان یہ مقام مرتبہ ملتا ہے۔ اور آج آپ کو معلوم ہے غوث پاک کا بھی عظیم مہینہ ہے، غوث پاک کا بھی عظیم مدینہ ہے، ایک ہے ربیع الاول، ایک ہے ربیع الثانی۔ ربیع الاول ہوتا ہے پہلی بہار، ربیع الثانی ہوتی ہے دوسری بہار۔ یہ پھر کبھی جو ہے میں بتاؤں گا کہ پہلی بہار کیسے ہے اور دوسری بہار کیسے بن گئی، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لمبی بات ہے کہ دوسری بہار کیسے بن گئی۔ اور پھر آپ کا تو ملتان شریف کے شہر میں رہے شہر الحمدللہ، ہاں جی، اس عظیم ہستیوں کے شہر کے اندر میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر کے اندر میں الحمدللہ، اور وہ عظیم ہستی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے غوثیت کا مقام عطا فرمایا تھا۔ جس وقت جوش میں آئے نا، زمانے کے ولی تھے، غوث تھے، جوش میں نا زمانے کے ولی آپ کے سامنے جو ہے گردنیں جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے سامنے۔ جب دیکھا نا اپنے اتنا مقام مرتبہ، فرمایا میں بھی زمانے کا غوث ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی زمانے کے غوث ہیں، غوث اعظم بھی زمانے کے ولی ہیں، میں بھی زمانے کا ولی ہوں۔ جب دل میں یہ خیال آیا نا، دل میں یہ خیال آیا، پھر اس کے بعد جس وقت جلووں کا روحانیت کا حضوری کا مقام ہوتا ہے نا، اولیاء کرام سب حاضر ہوتے ہیں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، جب دروازے پر پہنچے نا لسٹ دیکھی گئی تو آگے آپ کو نہ گزرنے دیا گیا، دروازہ بند ہو گیا روحانیت کی محفل میں جانے کے لیے، اللہ کے محبوب کی حضوری کی محفل میں جانے کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی غوث زمان کے سامنے جب دروازہ بند ہوا، آپ نے فرمایا مجھے نہیں جانتے میں بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں؟ کہنے والے نے کہا ہماری لسٹ میں تمہارا نام نہیں ہے۔ جب یہ معلوم ہوا نا پھر روتے ہوئے پریشان حال اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور میں تو لٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری غوثیت کے درجات سلب ہو گئے، میری ولایت کے درجات سلب ہو گئے۔ فرمایا بہاؤالدین کو گستاخی تو نہیں کی، بے ادبی تو نہیں کی؟ عرض کی اور حضور اور تو کچھ نہیں کہا، بس یہ ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ میں بھی زمانے کا غوث ہوں، غوث اعظم بھی غوث ہیں، میں بھی زمانے کا ولی ہوں، وہ بھی زمانے کا ولی ہیں۔ فرمایا جا، اب غوث اعظم کے ڈنڈے کے علاوہ کوئی بندہ بھی تمہیں یہ مقام عطا نہیں فرما سکتا، جاؤ ان کی بارگاہ میں۔ اب یہاں پر دو روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ آپ ملتان شریف سے بغداد شریف تک آپ کی بارگاہ تک 12 سال آپ کو لگ گئے، ہر جو ہے قدم کے اوپر آپ جو نوافل پڑھتے ہوئے رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے 12 سالوں میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ہر جو ہے قدم کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے آپ۔ یہ دونوں روایتیں ہیں مختلف قسم کی۔ 12 جس طریقے سے ہے کہ آپ یہاں سے گئے نا آج ذیل کی ساری کرتے ہوئے بغداد شریف پہنچے 12 سال کے اندر میں، جب وہاں پر پہنچے نا غوث پاک کی بارگاہ کے اندر میں توجہ نہ ہوئی آپ کی طرف، اور غوث پاک بھی تو کوئی عام ہستی نہیں ہے نا، غوث پاک کی عظمتوں اور شانوں کو غوث پاک نے کوئی ایسا مقام حاصل کر لیا۔ آج کل لوگ بڑے پیر بنے پھرتے ہیں، ہاں جی، یہ ایسا بات نہیں ہوتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا نا اپنی عبادت ریاضت سے عطا فرمائی ہے۔
اپنی عبادت اور ریاضت سے عطا فرمائے، محنت کرنے سے حاصل ہوئے ہیں۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی 40 سال آپ جنگلوں میں پھرتے رہے، 40 سال تک آپ درختوں کے پتے کھاتے رہے، پھر یہ مقام مرتبے عطا ہوئے۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک عظیم ولی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ شریف کے طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے جب آ گیا نا تو ایک بندہ جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آج دن کی ساری کے ساتھ دعا کر رہا تھا، منہ اس کا ڈھانپا ہوا تھا اور چہرے کے اوپر کپڑا تھا اور رو رو کے آنسوں کے سیلاب جاری تھا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ بارے لا کرم نوازی فرما، میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، بڑا گناہگار بندہ ہوں، اتنا بڑا گناہگار بندہ ہوں کہ بارے لا مجھے تو لوگوں سے بھی شرم آتی ہے، تیری بارگاہ کی حاضری تو بڑی بات ہے، تیری بارگاہ میں تو عرض کرنا بڑی بات ہے، لوگوں کے سامنے بھی میں نہیں آ سکتا، میں اتنا بڑا گناہگار ہوں۔ وہ اللہ کا ولی طواف کرتا رہا، لیکن وہ جب بندہ جو مطاف کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا نا، یہ آج دن کے شادی کی باتیں کر رہا تھا، رات گزر گئی لیکن اس بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے، اس بندے کی عاجزی جاری رہی۔ وہ بندہ یہ کہتا رہا بارے لا مجھے معاف فرما دے، میں تیرا بندہ ہوں، کرم نوازی عطا فرما دے، میں تو لوگوں کے سامنے بھی جانے سے جو ہے شرمساری اختیار کرتا ہوں، کرم نوازی عطا فرما دے۔ اب وہ بندہ تہجد کے وقت اس کے قریب ہے جو اللہ کا ولی طواف کر رہا تھا، اس نے کہا خدا کے بندے میں نے ساری رات تجھے دیکھا ہے، ساری رات تو روتا رہا، پریشان حال رہا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، تو مجھے لگتا ہے کوئی بہت بڑے گناہ تو نے کیے ہیں جس کی وجہ سے تو ساری رات روتا رہا اور گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس نے کہا میں بہت گناہگار بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ اب اس بندے نے کہا، ذہن میں سوچا کہ میں اس کے چہرے سے جو پردہ تو اٹھاؤں، دیکھوں یہ کون بندہ ہے۔ جب اس نے چہرے سے پردہ اٹھایا نا، یہ کون تھے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات پاک تھی۔ بے ہوش ہو کے دھڑام سے گرتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ایسے محبوب نہیں بن جاتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزیاں کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں باتیں ریاضتیں کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رب تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے پھر وہ زمانے کے غوث اعظم بنا کرتے ہیں۔ اب وہ جناب غوث اعظم کی بارگاہ میں جب پہنچے بہاؤالدین زکریا ملتانی، پھر آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کافی عرصے کے بعد آپ نے جب کئی سالوں کے بعد توجہ فرمائی نا، فرمایا آج بلاؤ بہاؤالدین زکریا ملتانی کو، میری بارگاہ میں بلاؤ۔ جس وقت آپ کو معلوم ہوا نا، پھر آپ نے جو اپنے جو ہے گلے کے اندر میں آجزی کی پٹکا جو ہے ڈالا، اور پھر جو ہے چوپاؤں کی طرح چلتے ہوئے نا آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جس وقت آ رہے تھے نا، اس وقت کیا پڑھے؟ دلے دارم ولایت تو، وزے دار وفائے تو، فقیر تو، گدائے بے نوائے تو، بہاؤالدین ملتانی ورد ہر دم ثنا خوانی کہ تو محبوب سبحانی محیالدین جیلانی محیالدین جیلانی۔ جب یہ پڑھتے ہوئے دلے دارم ولایت تو، اب دل میں تیری ولایت کا ذوق لے کے آیا ہوں، وزے دار وفائے تو، تیری وفا کی وضاحت بنا کے آیا ہوں، فقیر تو گدائے تو، تیرے در کا فقیر بن کے آیا ہوں، تیرے در کا گدا بن کے آیا ہوں، فقیر تو، گدائے بے نوائے تو، بہاؤالدین ملتانی ورد ہر دم ثنا خوانی۔ بہاؤالدین ملتانی جو ہے ہمیشہ تیرا جو ہے ورد کرتا رہے گا کہ تو محبوب سبحانی محیالدین جیلانی محیالدین جیلانی۔ جب آپ نے آپ کے سامنے جو ہے آ کر یہ جو ہے کلمات اور قصیدہ پیش کیا، آج جن کی ساری کا اظہار کیا نا، تو غوث پاک کو جو ہے آپ کو جوش آ جاتا ہے، آپ محفل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا آؤ بہاؤالدین میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا اے بہاؤالدین پہلے تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو غوثیت کا ایک مقام عطا فرمایا، جا آج سے ہم تمہیں ساتھوں کے ساتھ مقام عطا فرماتے ہیں، تمہیں غوث العالمین بنا کے دنیا کے اندر میں بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی دلے دارم ولایت تو، وزے دار وفائے تو، فقیر تو، گدائے بے نوائے تو، ورد ہر دم ثنا خوانی کہ تو محبوب سبحانی محیالدین جیلانی محیالدین جیلانی۔ یہ وہ مقام مرتبے ہیں حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان محبوب بندوں کو جو مقام ملا ہے نا، اللہ کے محبوب کی محبت سے ملا ہے۔ جو بھی اللہ کے محبوب کی دل کی محبت رکھتا ہے، جو اللہ کے محبوب کی محبت دل میں رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پھر رب تعالیٰ بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بندہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا رہتا ہے نا، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ محبت کرے تو وہ مزے والی بات ہوتی ہے۔ پھر رب تعالیٰ جو ہے محب بن جاتا ہے، بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ جب بندہ محبوب بن جاتا ہے تو یہی قابلیت کا مقام ہوتا ہے، اور یہی زمانے میں ولایت کا مقام مرتبہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے نماز تو ایسی عظیم عبادت ہے
جس کی طرف بندہ جو ہے توجہ دے اور جو انسان کرے تو پھر رب تعالیٰ کرم نوازیاں عطا فرماتا ہے. بندے کو یہ رحمت کے دروازوں سے عظیم دروازہ جو ہے نا وہ نماز ہوا کرتی ہے. بندے کو سارے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے نا جماعت کے لیے, ایک نماز پڑھائی آپ نے, دوسری نماز پڑھائی, تیسری نماز پڑھائی, چوتھی نماز پڑھائی, ہر نماز میں آپ ایسے ایک طرف ایک بندے کی طرف دیکھتے تھے. چوتھی نماز میں جب دیکھا نا وہ شکایت رہا میری بات سن, تو فلاں ڈاکو اور ڈاکو نہیں ہے, چور نہیں ہے تو بندہ. حضور میں فلاں ڈاکو اور چور ہوں. فرمایا عجیب قسم کی بات ہے, میں دیکھتا ہوں ہر نماز میں تو اگلی صف میں کھڑا ہے, ادھر تو ڈاکو ہے, چور ہے, تمہیں شرم نہیں آتی ایسے کام کرنے کے لیے, اور پھر نماز میں جو ہے پہلی صف میں کھڑا ہے. اس بندے نے جو بات کی نا وہ بڑی عظیم بات کی. اس نے کہا حضور میرے اوپر رحمت کے اور دروازے تو بند ہیں, نماز والا دروازہ بھی بند کر دوں, یہ بھی رحمت کا دروازہ بند کر دوں. جس وقت غوث پاک کے سامنے سے یہ بات کہی نا, غوث پاک چکرا کے گرتے ہیں. فرمایا واہ چور اور ڈاکو تھا, لیکن اس نے ایسی عظیم بات کی جس کا جو ہے کوئی ثانی نہیں ہے, اس کا جو ہے مطلب نہیں ہے. سبحان اللہ. ہاں جی حضرات گرامی, کبھی نماز والا دروازہ بند نہ کریں, یہ رحمت کا عظیم دروازہ ہے. اور جو بندہ نماز والا دروازہ کھولی رکھتا ہے نا, رب تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر آتی رہتی ہیں, کرم نوازیاں ہوتی رہتی ہیں. خدا نہ خاصہ کسی اور طرف سے جو ہے غلطی آ گئی یا کمزوری ہو گئی یا سستی آ گئی نا, نماز والا دروازہ کبھی بند نہ کریں. نماز والے دروازے کا اپنا ایک مقام مرتبہ ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ نماز پڑھتا ہے نا پھر عشق مصطفیٰ بھی کامل ہوتا ہے بندے کا. بندہ نمازیں نہ پڑھے اور باتیں کرے عشق مصطفیٰ کی, محبت مصطفیٰ کی, پر تکمیل تو نہ ہوئی نا. میں فتبعونی, میرے محبوب کی اتباع کرو نا, جیسے تمہیں جو ہے میرے محبوب نے فرمایا ہے. جب نماز جو ہے جس وقت جو ہے نازل کی گئی, اللہ کے محبوب سرکار نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو. اب صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے, ورکعوا واسجدوا, رکوع بھی کرو سجدہ بھی کرو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں رکوع کیسے ہوتا ہے, سجدہ کیسے ہوتا ہے, ہم یہ کیسے کریں؟ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, بڑی قیمتی حدیث پاک ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, مجھے دیکھتے چلے جاؤ جیسے میں کرتا ہوں, میری نقل کرتے جاؤ, وہی تمہاری نماز. کیا بات ہے, سبحان. مجھے کام کیا تھا رکوع سے, مجھے غرض کیا تھی سجود سے, بھئی تیرے نقش پاک کی تلاش ہے جو جھکا رہا میں نماز میں. مجھے کام کیا تھا رکوع سے, مجھے غرض کیا تھی سجود سے, تیرے نقش پاک کی تلاش ہے جو جھکا رہا میں نماز میں. اب تک اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کر بھی نماز کے اندر میں غفلت کرے, بھئی نقش پاک مصطفیٰ تو مکمل نہیں ہوا نا, نشانی مصطفیٰ تو نماز ہے بندے کے لیے. اور پھر رحمت کا عظیم دروازہ ہے, رحمت کے عظیم دروازے کو کھولو نا, رب تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دے گا, کرم نوازیاں عطا فرما دے گا, رحمت نصیب فرما دے گا بندے کے اوپر. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت عطا فرمائے, کرم نوازیاں عطا فرمائے. اور حضرات گرامی میرے محبوب کا حسن جمال کی کیا باتیں ہیں, سرکار کا حسن جمال میں بلا کیا بیان کر سکتا ہوں. سیدہ علی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب کے حسن جمال کی ذرا بات تو کریں. فرمایا لا مرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, بات سونا علی کیا بات فرمائی. فرمایا نہ میں نے مصطفیٰ جیسا سونا کبھی دیکھا, قیامت تک دیکھوں گا. کیا بات ہے, بے شک. کہنے والے نے کہا جناب دیکھا تو نہیں ہوگا, لیکن یہ کیوں آپ نے ٹھپا لگا دیا کہ قیامت تک نہیں دیکھوں گا. فرمایا نہ کسی ماں نے مصطفیٰ جیسا پیدا کیا ہے نہ قیامت کے دن تک. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایک اور صحابی سے جو ہے کسی نے پوچھا سیدنا ابو ہریرہ سے, اللہ کے محبوب کا حسن و جمال تو بیان کریں, میرے محبوب کا سراپا کیسے تھا. فرمایا میرے محبوب کے سراپے کے متعلق بات کرتے ہو, میرے محبوب کا سراپا تو ایسا تھا کان شمس طلع, ایسے محسوس ہوتا اللہ کے محبوب کریم سے جب چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ سورج نکل آیا ہے. کان شمس تجری, کہ جیسے جو ہے اللہ کے محبوب کا حسن جو ہے وہ سمندر ہے حسن کا, اور سورج جو ہے اس کے اندر میں بلبلے کی طرح تیر رہا ہے, سورج اس کے اندر بلبلے کی طرح تیر رہا ہے. کسی صحابی نے کیا تعریف کی, کسی صحابی نے کیا تعریف کی. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے ہمیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ تو رسول حق, تو قبول حق, تیرا تذکرہ ہے فلک فلک, تو ہے مصطفیٰ, تو ہے مجتبیٰ, تیرا ناطق خاں ہے ملک ملک, یہ طبق تیرا وہ طبق تیرا, یہ افق ادھر وہ افق ادھر, تیری جلوہ گاہیں ہزار ہیں, کبھی یہاں چمک کبھی وہاں چمک, کبھی غار میں کبھی بدر میں, کبھی فرش پر کبھی عرش پر, کبھی یہ ادا کبھی وہ ادا, کبھی یہ جھلک کبھی وہ جھلک. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری چند باتیں کہہ کے اجازت چاہوں گا. سرکار کے حسن جمال کی جب بات چھڑ پڑی ہے تو ایک محبت بڑی بات پیش کر کے جو ہے ذوق کو تسکین پیش کروں گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے بیر تشریف لے گئے, اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ پاک سے بیر تشریف لے گئے, سرکار سیر سپاٹے کے لیے نکلے. اثر کے بعد
اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سیر کے لیے نکلے، دیکھا تو یمن سے قبیلہ آ کے بیٹھا ہوا ہے مدینہ پاک کے پہاڑوں کے قریب۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیر سپاٹا فرماتے، تفریح فرماتے ان کے اونٹوں کو دیکھنے لگ گئے، گھوڑوں کو دیکھنے لگ گئے۔ ہر زمانے کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے نا، اس زمانے کے اندر میں کوئی باہر نکلے تو اپنے اپنے حساب سے دیکھے گا۔ اس زمانے میں اللہ کے محبوب کریم زمانے کے اندر میں اونٹوں اور گھوڑوں کے بڑے چرچے تھے، سارا کام انہی سے چلتا تھا۔ اللہ کے محبوب ان کے گھوڑوں کو دیکھنے لگ گئے، اونٹوں کو دیکھنے لگ گئے۔ دیکھتے دیکھتے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ایک اونٹ کے اوپر پڑ گئی۔ اللہ کے محبوب کو، سرکار کو اونٹ بڑا پسند آ گیا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ جو قافلہ آیا ہوا ہے اس کے سردار کو ذرا بلاؤ، یا آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ذرا بتائیں تو صحیح کیا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں، آپس میں جو ہے کچھ تجارت کر لیں، آپس میں کچھ سودا بازی کر لیتے ہیں، ہمیں یہ اونٹ پسند آ گیا ہے۔ جب ان کے سرداروں کو بلایا گیا تو وہ 7 سردار تھے، 7 وہ مختلف قسم کے قبیلے بیٹھے ہوئے، ایک بڑا سردار تھا، باقی جو ہے 6 اس کے تات تھے۔ اب سرکار نے ان کو بلایا، جب اب ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی کہ ہاں جناب ہمیں یہ اونٹ پسند ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے سارے اونٹ ایک طرف، لیکن اس اونٹ کی قیمت ایک طرف، یہ ایسا جو ہے سرمایہ ہے، ہمارے نفع کا سرمایہ ہے، اور ہماری ساری تجارت اسی کے اندر میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ اتنا ہمیں پیارا اونٹ ہے، آپ کی نگاہ جو پڑی ہے نا جی، آپ کی نگاہ کا بڑا کمال ہے کہ آپ نے وہی اونٹ تاڑا ہے جو سب سے عظیم ترین اونٹ ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب کی پیاری جو ہے نگاہ کرم تھی، پیغمبر کی نگاہ تھی، اللہ کے محبوب کے ساتھ سودا جو ہے طے ہو گیا، بیچنا جو معاملات تھے، جو ہے اس کے جو ہے قیمت تھی، سب کچھ طے ہو گئی۔ طے ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ میں یہاں پر نکلا ہوں سیر سپاٹے کے لیے، تفریح کے لیے، میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ یہاں پر میں کوئی سودا بازی کروں گا، لہذا جو ہے اس وقت میرے پاس وہ دولت جب وہ رقم تو نہیں ہے اس وقت، جو کچھ میں نے تمہیں پیش کرنا ہے تو وہ میرے جو ہے وہاں پر جو ہے میرے کاشانہ اقدس میں وہاں پر جو ہے میں وہاں سے جو ہے بھجواؤں گا، آپ مجھے یہ اونٹ دے دیں ابھی۔ اب انہوں نے اعتماد کیا سرکار پر، اور سرکار کی بارگاہ میں اونٹ پیش کر دیا تھا کھول کے۔ اللہ کے محبوب اپنا اونٹ لے کر چلے گئے، تشریف لے گئے۔ جب سرکار چلے گئے نا، آپ مدینہ پاک کے قریب پہنچے تو بڑے سردار نے باقی لوگوں کو بلایا، جو 6 سردار تھے ان کو بلایا، اور اپنے سے چھوٹے سردار سے پوچھا کہ جناب جس وقت سودا ہو رہا تھا آپ موجود تھے اس وقت، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت سودا ہو رہا تھا اور باتیں ہو رہی تھیں تو وہ جس شخصیت نے ہم سے جو اونٹ لیا ہے اس شخصیت کا نام آپ نے پوچھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ بھئی قبیلہ پوچھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ علاقہ پوچھا تھا؟ جگہ کون سی؟ نہیں، یہ تو ساری باتیں ہم نے نہیں پوچھی۔ نے کہا عجیب قسم کی بات ہے، بے عجیب سودا ہے، اتنا بڑا اونٹ، اتنا قیمتی سرمایہ، اور ہمارے سارے نفع کا جو ہے دار و مدار اسی کے اوپر تھا، آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ نہ نام پوچھا ہے، نہ نام اقدس پوچھا، نہ علاقے کا نام پوچھا، نہ قبیلہ پوچھا، نہ کوئی بات اس کے ساتھ پوچھی، کوئی نہ کوئی ڈریس، کوئی پتہ، کوئی معاملہ نہیں پوچھا۔ عجیب، کیوں نہیں پوچھا تو نے؟ اس نے کہا میں کیا کرتا بھائی، جس وقت وہ باتیں کر رہے تھے نا، ہاں جی ان کے ہونٹوں کو میں دیکھ رہا تھا، ہاں ان کے ہونٹوں کو جب میں دیکھ رہا تھا نا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کائنات کے عظیم ہونٹ ہل رہے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کائنات کے جلوے میرے اوپر جو ہے وہ چھا رہے ہیں، اور جب اس کے ہونٹ ہلتے تھے تو کلیاں جو ہے تھم تھما کے جو ہے اس کا سلام پیش کرتی تھی۔ میں تو اس کے ہونٹوں میں کھو کے رہ گیا تھا، مجھے تو بھول گیا کہ ان کا نام اقدس پوچھتا، مجھے بھول گیا تھا ان کا جو علاقہ پوچھتا، بھائی مجھے معذور سمجھیں، میں تو مجبور تھا، میں ان کو ہونٹوں کی طرف دیکھتا رہا۔ دوسرے سے پوچھا تو نے بھائی کیوں نہیں پوچھا؟ بھائی نام اقدس پوچھ لیتے، علاقہ پوچھ لیتے، علاقہ پوچھ لیتے، جگہ کا نام پوچھ لیتے۔ اس نے کہا میں کیا کرتا بھائی، میں بھی تو ان کی آنکھوں میں کھو گیا تھا نا، ہاں جی جب ان کی آنکھوں کی طرف میں کھو گیا، پھر ان کی آنکھوں کے اندر میں جو جلوے میں نے دیکھے نا وہ کبھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں جب ہلتی تھی تو سارا کائنات جو ہے اس کے جو ہے نظارہ کرتی تھی، تو میں کہاں پر جاتا؟ اپنی مثال آپ ہے، تو کائنات میں ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے، ہاں جی میں تو اس کی آنکھوں میں کھو گیا تھا، میں کیا کرتا بھائی مجھے معذور سمجھے، میں اس کی حسن جمال میں کھو گیا تھا، میں تو اس کا عاشق بن گیا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے، تو کیا؟ اس نے کہا میں تو اسی وقت اس میں کھو گیا تھا جب وہ چل کے تشریف لا رہے تھے، ہاں جی جب وہ قدم ہلاتے تھے تو ساری کائنات اس کے ساتھ جو ہے چلتی تھی، کیا بات، جب وہ قدم ہلاتے تھے تو فرشتے جھک جھک کے، ہوائیں رک رک کے اس کا سلامی لیتی تھی۔ کیا بات، میں کیا کرتا، میں تو اس کے قدموں میں جو کھو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا، سب نے کہا بھئی سردار صاحب آپ بڑے ہیں، آپ کا پہلے حق بنتا تھا آپ پوچھتے جناب آپ کا نام اقدس کیا ہے، آپ کس قبیلے سے ہیں، کس علاقے سے ہیں، آپ پوچھتے۔ اس نے کہا یارو میں کیا کرتا، میں تو اس کے سراپے میں کھو گیا تھا، کبھی آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا، کبھی بالوں کی طرف دیکھتا تھا، جو ہلتے تھے تو ساری کائنات اس کے ساتھ جھومتی تھی، میں کیا کرتا تھا، ہاں جی میں تو اس کے عاشق بن گیا تھا۔
اب سارے اپنی اپنی جگہ پر جو ہے معذرتیں پیش کر رہے تھے. اب بڑے سردار نے کہا بھائی کوئی اس کی ضمانت اٹھاتا ہے؟ سارے سردار خاموش. کوئی ضمانت اٹھاتا ہے پیسوں کی؟ ہمارے پیسے کہاں جائیں گے؟ ہمارا اونٹ کہاں جائے گا؟ وہ عظیم سرمایہ کہاں جائے گا جو سارے ہمارے جو ہے مال سے سب سے قیمتی ترین چیز تھی، وہ کہاں جائے گا؟ کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ اتنے میں خیمے کا تناب جو سرکتی ہے، ہاں جی، خیمے کا پردہ ہلتا ہے. وہاں سے 4-5 خواتین سامنے با عزت با وقار خواتین سامنے آتی ہیں. اس نے کہا اس کے متعلق بات نہ کرنا. جب تم باتیں کر رہے تھے ہم بھی سامنے دیکھ رہی تھی. جیسے تمہارے دل میں اس کا عشق آ گیا ہے نا، ہم بھی اس کی جو ہے دیوانی ہو چکی ہے. ہم بھی اس کی دیوانی، ہم بھی اس کو دیکھ رہی تھی. جب وہ باتیں کر رہا تھا نا، ہم دیکھ رہی تھی، ساری کائنات جھوم رہی تھی. جب وہ آنکھیں جو ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے ایسا جھومر تھا کہ جس طرح وہ دیکھتا تھا ساری کائنات اس کا جو استقبال کرتی تھی. ہم بھی دیکھ رہی تھی، اس کی عظمتوں کو دیکھ رہی تھی، اس کی شانوں کو دیکھ رہی تھی، اس کی محبتوں کو ہم جو ہے تازہ کر رہی تھی. ہاں جی، اس کی ضمانت کی بات نہ کرنا، ہم ضمانت اٹھاتی ہیں. جو کچھ بھی معاملہ ہوا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے ویسے معاملہ ہو گیا نا، ہم ذمہ دار ہیں اس کی، اور ہمیں معلوم ہے اس کی طرف سے تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. یہ باتیں ہو رہی تھیں. اتنے میں صحابہ کرام تشریف لے کے آ جاتے ہیں. ہاں جی، 2-3 گٹھے اور بوریاں کھجوروں کی. جناب آپ ہمارے مہمان ہیں، اللہ کے محبوب نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ جو آپ کے ساتھ سودا ہوا تھا نا ہمارا، وہ دولت، وہ رقم، وہ مال، جو کچھ دینا تھا، یہ بھی اللہ کے محبوب نے آپ کی طرف بھیجے ہیں. اگر دیر ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہے. جب انہوں نے یہ بات انہوں نے کہا ان باتوں کو چھوڑو دولت کو، چھوڑو مال کو، چھوڑو سودے سلف کو، ہمیں اسی بارگاہ کے اندر میں لے چلو جس کے ہم سب دیوانے ہو چکے ہیں. ہماری عورتیں بھی دیوانے ہو چکی ہیں، ہم مرد بھی دیوانے ہو چکے ہیں، ہمارے بڑے بھی دیوانے ہو چکے ہیں. وہ دیکھو سارے جو ہمارے ڈنگر بھی، ہمارے جانور بھی جو اس کے دیوانے ہو چکے ہیں. بکریاں اسی طرح منہ کر کے کھڑی ہیں جس طرح وہ گیا ہے. سارے اونٹ اسی طرح منہ کر کے کھڑے ہیں جس طرح وہ گیا ہے. ہمیں اسی کی بارگاہ کے اندر میں لے چلو. اور پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پورا قبیلہ اپنے جانوروں سمیت، اپنے مال و متاع سمیت، جس وقت صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا نا، اللہ کے محبوب سامنے تشریف فرما تھے. اکھ وچ پا کے تکیا سی، دل کر گیا میرا 2 ٹوٹے. اکھ وچ پا کے سرکار نے جیسے ایسے نظر کرم فرمائی نا، اکھ وچ پا کے تکیا سی، دل کر گیا میرا 2 ٹوٹے. اللہ کے محبوب نے نگاہ کرم فرمائی، سارے قدموں کے اوپر گرتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ہم یمن سے کوئی تجارت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم دلوں کا سودا کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. دلوں کے سودے ہو گئے، رب تعالیٰ نے کرم نوازی عطا فرما دی. پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ سرکار اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے صدقے اس محفل کو حسن و جمال عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو حسن و جمال عطا فرمائے، ہمارے روحوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے ایمان کو حسن و جمال عطا فرمائے. اب آخری بات کہہ کے میں اجازت چاہوں گا، اور وہ بات بڑی قیمتی بات ہے. ماشاءاللہ اس عظیم محفل میں جو ہے جسمانی لنگر کا بھی اہتمام ہوگا، روحانی لنگر کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کروں گا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد بھی تھے، پیر و مرشد بھی تھے، ائمہ اہل بیت کرام میں سے تھے. آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا. آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر، آپ کی بارگاہ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ فقیہ اور محدث ہوتے تھے، وہ عالم ہوتے تھے. جائز بندہ کا کام نہیں تھا ائمہ اہل بیت کی بارگاہ کے اندر میں بیٹھنا. وہ عالم ہوتے تھے، وہ فقیہ ہوتے تھے، وہ محدث ہوتے تھے. اس نے عرض کی حضور مہربانی فرمائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے زیادہ جو ہے عظیم وظیفہ تھا وہ کون سا وظیفہ تھا، وہ کون سا ورد تھا جو ہر وقت آپ پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات ہے نا، یہ علم ہوتا ہے اور یہ مقام مرتبہ ہوتا ہے جو حضرت امام جعفر صادق نے بیان فرمایا. آپ نے سب سے پہلے وہ مقامت بیان فرمایا جو سیدنا صدیق اکبر کا مقام تھا. فرمایا آپ مشاہدہ حق کے مقام کے اوپر فائز تھے. آپ مشاہدہ، ادھر توجہ رکھیں آپ لوگ، آپ مشاہدہ حق کے مقام کے اوپر فائز تھے. اس وجہ سے آپ کا جو ہے سب سے بڑا وظیفہ تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ وظیفہ تھا. اور پھر عرض کی کہ حضور سید عمر فاروق کا کون سا وظیفہ تھا؟ فرمایا آپ اللہ اور رسول کی بارگاہ کے اندر میں ساری کائنات کو حقیق سمجھتے تھے. آپ کا وظیفہ تھا اللہ اکبر، آپ کا وظیفہ تھا اللہ اکبر. اور پھر سیدنا عثمان غنی کے وظیفے کے متعلق پوچھا گیا. فرمایا وہ فرماتے تھے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے، ان کا وظیفہ تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر عرض کی گئی حضور سیدنا علی مولا کائنات کا کون سا وظیفہ تھا؟ فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے. اس وجہ سے آپ کا وظیفہ تھا الحمدللہ. یہ 4 یاروں کا وظیفے تھے، لا الہ الا اللہ،
اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور پھر پانچویں عالم دین نے، فقیہ محدث نے سوال کیا، حضور اگر کوئی بندہ پانچوں وظیفوں کو ملا کے پڑھے، فرمایا جو بندہ ملا کے پڑھے چاروں وظیفوں کو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، سمجھ آ رہی ہے نا، چاروں وظیفوں کو ملا کے پڑھے، اگر وہ بندہ سفر کے اوپر نکل پڑا ہے نا، سفر کے اوپر اس نے ایک دفعہ بھی اگر پڑھ لیا، اگر آسمان زمین کے اوپر بھی گر جائے تو پھر بھی رب تعالیٰ اس بندے کو پناہ عطا فرمائے گا، حفاظت عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ جو ہے، جس بندے کے اوپر قرض ہو، فرمایا جس بندے کے اوپر پہاڑوں جتنا بھی قرض ہو نا، جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس قرض سے اس بندے کو نجات عطا فرما دے گا۔ جس بندے کے اوپر ساری کائنات جو ہے بندے کے دشمن بن جائے، اور وہ بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ وظیفہ پڑھتا ہو نیت اور محبت کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور جس بندے کے گھر کے اندر میں نااتفاقی ہو، پریشانی ہو، جھگڑا ہو، رزق کے مسئلے میں بے برکتی ہو، کوئی معاملہ سلسلہ ہو، یہ وظیفہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گھر کی پریشانی کو دور فرمائے گا، اس گھر کے بندے کے گھر کے جھگڑوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا عظیم وظیفہ ہے، یہ اہل بیت الکرام کا وظیفہ ہے، صحابہ کرام کا عظیم وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اس کو اسپیشل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب لوگوں کو ماشاءاللہ یاد شدہ ہے، ہر بندے کے دل کے اندر میں یہ وظیفہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اور یہ تو عظیم کلمات ہیں جو نماز کے بعد میں ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ پڑھتے ہیں، یہ وہ عظیم وظیفہ ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار جو مدینہ پاک سے باہر نکلے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اوت پہاڑ کی طرف دیکھا، اس کی اونچائی کی طرف، اس کی گہرائی کی طرف، مشرق مغرب کی طرف۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ پہاڑ تو بہت بڑا ہے، ہمارے گھروں میں نظر آتا ہے، آپ یہاں پر پہاڑ کو بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کس وجہ سے، کہ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کسی مومن کی نیکیاں اس پہاڑ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کی باتوں کی نبی ہوتی ہے، رسول کی باتوں کی رسول ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس بندے کی نیکیاں اس پہاڑوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کرم نوازی فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، سبحان اللہ اعظم من احد، الحمدللہ اعظم من احد، اللہ اکبر اعظم من احد۔ جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہاڑ سے زیادہ اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس پہاڑ سے زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس پہاڑ سے زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں 33 دفعہ 34 دفعہ۔ اب جب بندہ یہ پڑھ لے تو پھر سمجھو کہ 100 دفعہ جو ہے اس پہاڑ سے زیادہ نیکیاں لے کے وہ گھر میں آ رہا ہے نا۔ یہ نیکیاں کبھی تو کام آئیں گی نا انشاءاللہ، یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اور حدیث پاک بھی بہت سی ہیں اسی موضوع کے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کلمات ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ میں آپ کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے احباب دوستوں کو بھی بتا سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مقدس کے اوپر بیٹھ کر جو باتیں میں کی ہیں میں نے الحمدللہ ان کا میں ذمہ وار ہوں۔ جب بھی آپ کہیں گے الحمدللہ ہر قسم کے حوالے کی دلیل اور بات کا جو ہے میں ذمہ وار ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کی صدقے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حضرات جنہوں نے ماشاءاللہ عظیم و شان پروگرام بنایا، ہمارے محترم بھائی صاحب محمد عظیم صاحب اور جناب محترم بھائی صاحب چودھری محمد رحمت صاحب نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے کہ جنہوں نے ایسے جو ہے سونی باتوں کا ہمیں آپس میں تبادلہ خیالات کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے جو ہے جملہ معاملات کے اوپر اور تمام آباب کے معاملات کے اوپر، رزق کے اوپر، جملہ کاروبار کے اوپر برکت نصیب فرمائے، سرکار کی غلامی نصیب فرمائے۔ لے حوالے رب دے یارا اے میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔